اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ ہندوستان میں ایک مندر جو کئی سالوں سے قائم تھا، اس مندر کے پنڈت نے پورے ہندوستان میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہندو مذہب جو ہے وہ حق پر ہے، نعوذ باللہ اسلام کا مذہب جو ہے وہ باطل ہے۔ اور اس کی دلیل اس ہندو پنڈت نے یہ دی کہ ہمارا یہ مندر کئی ہزار سال سے قائم ہے، نہ اس کی کھڑکیاں خراب ہوئی، نہ اس کے دروازے خراب ہوئی، نہ روشن دان خراب ہوئی، نہ ہی اس مندر کے رنگ و روغن جو ہے وہ خراب ہوئی۔ اور مسلمانوں کی مسجدیں جو ہے وہ ہر سال ان کا رنگ و روغن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے گھر ہوتے اور دینی اسلام سچا دین ہوتا تو مساجد کی رنگ و روغن خراب نہ ہوتی۔ تو اس ہندو پنڈت نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان شش و پنج میں پڑ گئے، اور اس وقت اس پنڈت کو کوئی اس بات کا جواب، اس پروپیگنڈے کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ تو اس وقت امام الاولیاء استاد العلماء حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم، یہ پروپیگنڈا ان تک پہنچا تو حضرت نے کہا کہ فلاں دن میں آپ کے مندر میں آؤں گا اور آپ کی اس باطل اور غلیظ پروپیگنڈے کا جواب جو ہے وہ اسی مندر کے اندر جا کر میں دوں گا۔ تو اسی دن مقرر کی ہوئی دن پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، اور پہنچتے ہی مندر میں اندر داخل ہوئے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ تلاوت کرنے لگی۔ اس تلاوت کے ساتھ ہی مندر کی اینٹیں گرنے لگی، دروازے کٹنے لگے، کھڑکیاں ٹوٹنے لگی۔ تو وہ پنڈت جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا اور کہا کہ حضرت یہ ماجرا کیا ہے، میرا کچھ پردہ رکھ لیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ کا کلام اتنا بھاری ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں، مسجدوں میں تلاوت ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ گرتے نہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے مریدین کو ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس وظیفے کو کر لے اللہ رب العزت پورا سال اس کے رزق میں جو ہے وہ وسعت عطا فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ نے خود رمضان کا چاند دیکھ لیا، یا آپ نے خود دیکھا نہیں بلکہ آپ کو خبر دی گئی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 سورہ فتح کو پورا پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 1 کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ مکمل سورہ فتح پڑھ کر اس کے بعد 11 مرتبہ پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کر لینی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کا مجرب وظیفہ ہے۔ امام الاولیاء حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، جو بہت بڑے حجت الاسلام کہا جاتا ہے ان کو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اپنے مریدین کو یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ یہ رزق میں برکت اور وسعت کا انتہائی مجرب اور زبردست لاجواب وظیفہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی بڑی پریشانی ہے، وہ رزق کی پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے،
کرائے کے گھر میں آپ رہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی کاروبار ہو، تو آپ دعا کریں اس عمل کے بعد، اللہ رب العزت آپ کی دعائیں رمضان المبارک کی برکت سے قبول فرمائے۔